بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں 9 اور 10 محرم الحرام کی نسبت سے سبھی قارئین کے لیے دعا کی جائے گی، کیونکہ یہ ایام دعاؤں کی قبولیت کی تاثیر رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بیان آپ سبھی کو ہدیہ کرتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی برگزیدہ مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ کے پہلے 10 ایام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ تاہم 10 محرم الحرام کے دن، جسے یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ عاشورہ کا لفظی معنی ہے دکھ اور درد، کیونکہ اس دن شہادت امام حسین ہوئی۔ تاہم اس کے علاوہ بھی کئی ایک واقعات رونما ہوئے، جس کا تفصیلاً ذکر میں آنے والی کسی ویڈیو میں کروں گا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اپنے ساتھ عبرت، نصیحت، معرفت، قربانی، ایثار، صبر اور رضا کا سبق دیتا ہے۔ یوم عاشورہ اپنی خصوصیت میں بہت اہم ہے۔ اس دن کے حوالے سے دعائے عاشورہ بہت افضل ہے۔ حضرت امام زینul عابدین سے روایت ہے کہ جو آدمی عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یوم عاشورہ یعنی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 3 بار اور بعد السلام کے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلامی نئے سال کی ابتدا میں دعائے امن پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ذکر مصطفیٰ میں آپ کو ایک سلام ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں۔ آپ نے انہیں ایک امانت سونپی، اور وہ یہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، جب آپ واپس دنیا فانی کی طرف روانہ ہوں اور اپنی امت سے جا کر ملیں اور یہاں کے احوال بتائیں تو امت محمدیہ کو میرا سلام پیش کیجیے گا۔ سبحان اللہ، خیر ہو ہم سب کے لیے کہ ہم سب امت محمدیہ کا حصہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کا کہا بھرپور انداز میں پورا کیا اور اپنی امت تک ان کا سلام پہنچایا۔ آج ہمارے ذریعے سے آپ سبھی سننے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام قبول ہو۔ نیز تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ امانت دوسروں تک پہنچائیں۔ تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو روک کر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ آئیے دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ رسالت میں دعا کرتے ہیں بطفیل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ ایسے گناہ جو ہم نے جانے میں کیے اور جو انجانے میں، ان سب کی بخشش عطا فرما۔ اے ہمارے رب، تو بڑا رحیم و کریم ہے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے رب، ہمیں پالنے والے مولا، ہمیں اپنی نعمتوں سے فیضیاب رکھ اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک توفیق کا سبب تو ہی ہے۔ اے پروردگار عالم، بفضل شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اسلام کا بول بالا فرما اور ہمیں نیک اور سچا مسلمان ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ہمارے کوئی بہن بھائی کسی مصیبت میں ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، اپنے کرم سے انہیں نواز دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں اپنے رزق سے کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما،
جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا دے۔ اے میرے پروردگار، اس دنیا فانی سے ظلم و جبر کی لعنت کو دور فرما، بالخصوص ہمارے کشمیری بہن بھائیوں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں چاہے وہ کسی بھی دین سے ہوں، ان کی جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما، انہیں اپنے ملک میں امن و سکون سے رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا کے ہر کونے سے موذی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، حالیہ وبا کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں طاعون جیسی بیماریوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں طاعون جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے کوئی بھی بہن بھائی اور بزرگ اپنی کسی بیٹی یا بیٹی کی شادی کے مسئلے سے پریشان ہیں تو ان کی مشکل دور فرما۔ یا اللہ، 10 محرم کے فضیلت والے دن کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو تجھ سے مانگ لیں اور جو ہمارے دلوں میں ہیں، بے شک ہمارے دلوں کے احوال سے تو بخوبی واقف ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ سرزمین پاک میں رہنے والے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا نظریے سے ہو، انہیں آپس میں پیار، محبت اور امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ارض وطن کو ہر دشمن کی میلی نگاہ سے محفوظ رکھ۔ وطن عزیز کی سرحدوں کے محافظوں کی جان و مال اور ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما اور انہیں دشمنوں کے پوشیدہ عزائم سے امن میں رکھ۔ یا اللہ پاک، وطن عزیز کے خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بلند مرتبہ عطا فرما۔ جو ہمارے پیارے ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی مغفرت فرما اور ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب، روزہ قیامت ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کے سائے تلے رکھنا۔ اے اللہ، اس دنیا میں تو نے مجھے تیرا پیغام حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اے اللہ، میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔